کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد، کوئی تک وکھاؤ مینوں میں کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ ہل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، ہل ترا من فطور، ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وہ حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر، چونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، انہوں نے ناک کی چھوڑا تھا، ناک ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے کہ کھا گئے ہو، جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، پھر تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا۔ آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے، رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا، کیسے آ گیا، پھر روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاها، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری۔ بادل، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں اکٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ اکٹھا کرتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن 1 سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے، اللہ بخارات کو اٹھاتا ہے،
पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है, वो ठंडे होते जाते हैं। नमक भी ठंडा करता है, फिर वो कतरे बनते हैं, फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं, जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती, तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है, 1200 मीटर से, 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख, कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई, बरसाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्मा शक़क़नल अर्द शक्का, फिर तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फिर क्या किया? फ़अस्कन्नाहु फिल अर्द, फिर तेरे रब ने जमीन में पानी को जखीरा कर दिया, उसके मसामों में पानी भर दिया। अगर अल्लाह कहता 60 साल पानी इकट्ठा कर लो टैंकी, कौन इकट्ठा करता? नल का लगाओ, पानी ताज़ा निकालो। और आपको अजब बात बताऊं, पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना होगा जो आप रोज पीते हैं? पूरी दुनिया में जमीन में मीठा पानी सिर्फ 3%, 97% खट्टा, खारा, कड़वा, कसीला पानी है। समंदर देख लो ना, 71% समंदर है और 29% जमीन है, तो 71% पानी खारा खट्टा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं है। यहाँ नल का खोदा कड़वा पानी, यहाँ नल का खोदा मीठा पानी, ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलते? समंदर का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता? ये अल्लाह कह रहा है हम बैनहुमा बरज़ख़। तेरे रब ने मीठे कड़वे में पर्दा लगा दिया है। कोई प्लास्टिक का पर्दा है, कोई ईंटों का पर्दा है, कोई शीट का पर्दा है? नहीं, अम्र हक्म। मीठे पानी तू भी मखलूक है, कड़वे पानी तू भी मखलूक है। तूने इधर नहीं जाना, तूने उधर नहीं जाना। मेरे बंदों को मीठा पानी मिलता रहे इसलिए तुमने कड़वे में नहीं जाना, और मेरे बंदों को बारिश मिलती रहे। समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। क्या अजीब बात। अगर समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। समंदर का पानी मीठा होता तो ये गंदा हो जाता, इसमें गंदगी पैदा हो जाती, और वो गंदगी की बदबू हवा में जाती और हम समंदर की गंदी हवाओं से मर जाते। इतनी बदबू पैदा होती। नमक को तेजाब बना दिया, तेजाब पूरी गंदगी समंदर की को गलाता रहता है, गलाता रहता है, गलाता रहता है। और नमकीन पानी से बुखारात उड़ते हैं जो ऊपर जाते हैं, वहां ठंड पैदा करते हैं। फिर उसके नीचे फिर उस पर अल्लाह का अमर आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा। देख तेरा बादलों को कैसे हाँकता है। पहले घोड़े होते थे ना, अब तो घोड़े टांगे खत्म हो गए। तो वो जब सुस्त होता था तो छांटा मारता था। ये होता है युज़्जी, छांटा मार भाई, वो तेज हो गया। व्याख्या करो, तेरा रब बादलों को कैसे भगाता है, कैसे हाँकता है, कैसे चलाता है, न नीचे आने देता है, बहुत ऊपर जाने देता है। ऐसी जगह रखता है जहां ठंडक भी हो जाए, जहां पानी आए तो इंसानों को वो पहुंचे भी सही। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उन टुकड़ों को जोड़ देता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, ऊपर नीचे उनकी तहें बना देता है। फतरल वदक यखरुजु मिन खिलालिह, कभी बारिश के कतरों को देखा तो करो कि इन्हें कौन उतारता है, इन्हें कैसे उतारता है। एक धार बन के आता पानी, अगर पानी धार बन के आता तबाह हो जाती सारी कायनात।
قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ الظنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں نہیں آ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کا ہم سب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر شاع نور محمد وبدت لبائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشد۔ بہت پرانا شعر یاد آیا، اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ پہاڑ کے بڑا ہے، جو کوئی گلے کرن یہ ہمارے کبھی تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ نے بھی ہسم ہوئے گا، وہ یہ کی جاتی مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے، تیری تبلیغ چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے۔ ارے وہ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک فنڈ سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صدلوکر، ویسے انگوٹھا کر دے اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے۔ صدلوکن اچانک ہی یاد آئی پڑے زمانے کے بعد، اس کے انگوٹھے کے ناخن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا، تو وہ کیسا خلاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے، تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے، اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی یہ تو میں چھوٹی جی سے جو میں بنائی، آسمان مجھ سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، 5واں اس سے آگے، 6واں اس سے آگے، 7واں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تو یہ جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل، مکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,54,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، لا یصفہ الواصفون ولا تعجرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشى الدوائر، زمانے کی نئے رنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں۔ یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، اور درخت صرف ہی نہیں، کپاس کے
پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں. میں افریقہ گیا ہوں، توبہ توبہ، درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے. حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے. پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فرشتہ کھڑا تھا، چھوڑ دے حضرت ادریس کا نام، تیرا نام ہی کوئی دفعہ ہو جائے. دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چھوڑ کے پھر ادریس آتا ہے. چل گندا ہے، گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب. یہ میرے رب کی رزاقیت ہے. رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا. تجھے بھول جائے گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیب خلقہم. میرے بندے، میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا. فیوحینی غیف عیش اسوقہ الیہ. تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں؟ کیوں کہتا ہے تیمیں کھاواں؟ کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں؟ کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ. فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہت دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے. یہ اللہ کے خزانے ہیں. پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کرو، ملاوٹ نہ کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ. یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے. اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، فیرا دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں اور پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالی پہاڑ پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المبعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ. ہاں، یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے. سمندر کے پانی کو تولا ہوا، کڑی اڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا. سمندر کا پانی تولا ہوا ہے.
ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے. ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ رکاپوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ ہندو کش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے؟ کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے؟ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے. میری آنکھ کو چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا. اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے. ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی، ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے، ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کچھ جا سکتا ہے. پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے. پچھلے سال جو ایک آبدوز ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا. تہ تک آج تک نہ وہ گیا ہے، نہ کچھ جا سکتا ہے. فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے. 11 کلومیٹر، 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گپ اندھیرا ہوتا ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں وہ سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھرک رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے، کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے دین، سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا بے چلو لگے تو نجم میں ہیں. تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے. یقین اس لئے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین. کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے. کلمہ ہی نہیں سیکھا. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں فا ہے، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں. اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے. ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا. فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی. سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا. آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک. یا داؤد اخبر الناس، ہر بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں. لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں. صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ. باقی سب راستے بند ہیں. اس لیے کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو محمد الرسول اللہ. یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے، اور عیسیٰ کو تو نے پردے سے اللہ کر کے دیا علیہ السلام. فماذا تعلق علی، ملو کی جتائی مجھے کیا دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اللہ ذکرت لی لا ذکرت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ بھی جوڑ لیا ہے. تو بھی الگ ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جوڑا، نوح بھی جوڑا، شیخ بھی جوڑا، ادریس بھی جوڑا، ابراہیم بھی جوڑے، اسماعیل بھی جوڑے، اسحاق بھی جوڑے، یعقوب بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، صالح بھی جوڑے، ہود بھی جوڑے، اور موسیٰ بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، یونس بھی جوڑے، عیسیٰ بھی جوڑے، ادریس سب جوڑے. لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے.
دی اچھی بدلا نہیں تکتی کر دے. جب آیا لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ تو اللہ ایسا روڈ دکھایا کہ قیامت تک نامت نہیں بننے کو ہو سکتا. آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا اور اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے تمہیں رب میں خطان ہے وہاں سوس و راسی کر کے دلی کا صرف ایک راستہ ہے. فلا عرب لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. بڑھاوا دی جوان جناب محمد سے جان بھی کام تو میرا رب بلا کر وہ پوری منہ بولے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک پہ غلام نہیں بن گئی کوئی سے قبول نہیں جب تک پہ بلا کی جانے کی کوئی سے قبول نہیں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ باسوک ہے جنت کا جنت کا پاسوک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھیجا ہے. محمد رسول اللہ بھیجا ہے. اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری 100 کے قریب ملک دیکھے ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دے بڑھ جاؤ گے. فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں آپ کے غلامی اختیار کریں گے تو میں میرے محبوب ہیں نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں چاہے چاچا ہو چاہے ماما ہو چاہے قریشی ہو چاہے سید ہو صرف وہی قبول ہے صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا اور کوئی نہیں. بلال حبشی ابو لہب قریشی ابو لہب چاچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب برباد ہو گیا ابو لہب. اور بلال بن رباح دادا کون ہے مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا. مجھے پڑھنے کا شوق تھا میں نے پڑھا مجھے آج بھی شوق ہے اب میں پڑھ نہیں سکتا میرے سر میں درد رہتا ہے پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے. تو بلال کندہ پتر روبا کندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے شام میں شام میرے نبی کہاں ہے مدینہ میں. جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. بلال شام سے نہیں اٹھے گا روضہ پاک سے اٹھے گا بلال اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا. سبحان اللہ. اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے بلال اذان دے. تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے. وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا. بلال کھڑا ہوا ہے حبشی نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ حبشی. اللہ اکبر عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے. یہ ہے محمدی ہونا یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا. غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے. میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی لعمرک ہے میرے محبوب. دیکھو ہمارا بھی مورک یا تیری جان دی قسم ہے نا یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن ایک قسم اٹھائی جاتی ہے تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک تیری جان کی قسم لعمرک تیری جان کی قسم. اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر کیا فول وجہک آپ کے بالوں کا ذکر کیا والضحی واللیل اذا سجا آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا فلا تذهب علیہم نفسک حسرات آنکھوں کا ذکر آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل یدک مغلولا ہاتھ کو الگ کیا آنکھوں کو الگ کیا زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ لا تحرک لسانک لا تحرک به لسانک چہرہ سینہ کمر پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا پھر کہا لعمرک تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم. یہ میرا نبی ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی چابی جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے. انا قاعدهم اذا وفدوا میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا.
अन मुबश्शिरहुम इज़ा अयसू, जब लोग नाउमीद हो जाएंगे मैं उम्मीदें बशारत सुनाऊंगा। अना शाफ़िहुम इज़ा हुबिसू, जब लोग डर जाएंगे तो मैं उनकी सिफारिश करने वाला हूँगा। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। कुल्लुन नास तहत लिवाई आदम व मन सिवाहु, सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, सारे इंसान मेरे झंडे के नीचे होंगे। इलैया मफ़ातीहुल जन्नत यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी, मेरे हाथ में जन्नत की चाबी होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उम्म हत्ता तदखुलहा उम्मती, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मेरा कदम न पड़े, सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत का कदम न पड़े। इसको आज इसकी ज़िंदगी को सीने से लगा लो, इसकी एक एक अदा महफूज है। क्या मेरा रब कहता, वद्दुहा, तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी घनी ज़ुल्फ़ों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझे कहाँ छोड़ा है। अलम नशरह लका सदरक, और मैंने तो आपका सीना खोला। व वज़अना अन्का विज़रक, मैंने तो आपके बोझ हटाए। व रफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने आपका जिक्र बुलंद और ऊंचा किया। अज़ान में, इकामत में, हर जगह मेरे नाम के साथ आपका नाम गूंजेगा गूंजेगा गूंजेगा, और वही सुहागन होगा जो आपका गुलाम बन के आएगा, वही सुहागन होगी जो आपके ताबे होकर आएगी, बाकी सबको मरदूद कर दिया जाएगा। ये मेरा हबीब है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इसकी पूरी पीढ़ी में सुनाया करता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन लज़ार बिन मुअज़ बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन खमवाल बिन उज़ै बिन अवाम बिन नाशिर बिन हिज़ा बिन बलदास बिन इग़लास बिन ताबित बिन जाहम बिन नाहिश बिन माखि बिन ऐसी बिन अबहर बिन उबैद बिन अब्दुआब बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐज़ी बिन ज़ीशान बिन हीसा बिन अक़नाब बिन नीहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारिह बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन किज़ार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदम बिन नाऊर बिन सरूर बिन रऊद बिन फ़ाइद बिन आदम बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मथूशालिह बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल-ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मेरा नबी है। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाअ, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाअ, नसीमा जानिबि फ़तहाहु दरकुम ज़अहवा मुहम्मद रा ख़बरकुम बबुरई जान मुश्ताक़म दरांगा फ़िलाले रौज़ाए ख़ैरुल बशरकुम या ख़ैर मन दुफ़नत फ़िल क़ा'i अअज़मुहु व ताब मिन तीबिहिन्नल क़ा'उ वल अकमु नफ़्सक फ़िदाउ लिक़ब्रिन अन्त साकिनुहु फ़ीहि अल-अफ़फ़ु व फ़ीहि अल-जूदु वल करमु أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم إيه والبتر إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فضل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فرمان میرے اللہ نے 10 نام رکھے میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاطر میں خاتم میں ابوالقاسم میں طه میں یاسین اور قرآن میں شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر رؤوف رحیم النبی الرسول المزمل المدثر کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں کیا کیا سناؤں اب وہاں تک چلوں گے ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو یہ کلمہ ہے اسے سیکھ لو یہ کلمہ ہے اسے سیکھ لو مزے کے ساتھ موت آئے گی مزاح کے ساتھ قبر ہوگی مزے کے ساتھ حشر ہوگا اور آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ
और फिर हमेशा की जिंदगी जहाँ कोई इंतहा नहीं, कोई इख्तिताम नहीं। यहाँ कोई जिंदगी है, पीछे मौत लगी हुई, यहाँ कोई सेहत है, पीछे बीमारी लगी हुई, यहाँ कोई जवानी है, पीछे बुढ़ापा लगा हुआ है, यहाँ कोई दौलत है, पीछे फक्र व फाका भूख लगी हुई है, यहाँ कोई इज्जत है, पीछे जिद्द लगी हुई है, और एक दिन मिट्टी में मिट्टी होकर ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। तो भाइयों, मोहम्मदी बन जाओ, ये मेरे नबी की दावत है, इसको सीखो, इसकी नियत करो। पिछली जिंदगी, नया साल, मैं तो आज पहली शब जुमा नए साल की बयान कर रहा हूँ, कहीं नहीं बयान किया शब जुमा पर, फैसलाबाद में भी नहीं हुआ किसी सर दर्द की वजह से। तो पहली शब जुमा है, पहला साल के शुरू है। आज बैठ के तौबा करो कि अल्लाह तेरी और तेरे हबीब की गुलामी में चल। करते हो तौबा? कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह की कसम, अगर दिल से कहा है तो सब माफ हो गया, सब माफ हो गया, सब माफ हो गया। और मैं रब पे, अपने हबीब पे कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे उम्मती, अल्लाह से डर नहीं, 70 दफा भी तू तौबा तोड़े दिन में और फिर तौबा कर ले तो अल्लाह खुशी से कबूल करे। अल्लाह नहीं कहेगा हैं कि तूने क्या मजाक बनाएगा, बार बार तौबा तोड़ दो, बार बार तौबा तोड़ दो। नहीं, मेरा नबी सच्चाई दे के गया है, मा असर्रा मन इस्तगफर व इन आद फिल यौम 70 मर्रा। हाँ, 70 दफा भी तौबा टूटे और तौबा कर लो तो अल्लाह कबूल करे। और फिर उस दिन को याद करो जब अल्लाह जन्नत के अंदर पहुंचाएगा और नौकरों की कतारें आएंगी, सलामन सलाहा, सलामन सलामा, और दाएं बाएं जन्नत की हूरें बैठी होंगी कि थूक डाल दे समंदर में तो सातों समंदर लिखे हो जाएंगे। मैंने समंदरी सफर किए हुए हैं, जब भी सफर करता हूँ जहाज से ऊपर चढ़ के समंदर को देखता हूँ, मेरे शरीर को याद करता हूँ कि एक उसको थूक आता नहीं है, उसको थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। बस करके थोड़ा बनाए मुंह में पानी करे तो उसके जो चंद कतरे गिरेंगे, सातों समंदर शहर से इकट्ठे हो जाएंगे। तो सब भूल के समझो, तुम यहाँ गाने सुनते हो, तो तौबा करो इन गानों से, अल्लाह जन्नत की हूरों का गाना सुनाएगा। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह कहने लगा कि हम गाना बनाते हैं 60 मिनट, 60। मैंने कहा कि 4 मिनट कहना लोग सोते नहीं, बोल। और अभी मैं अक्टूबर में इंग्लैंड गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा अरबी नाथ खान आया हुआ था, मैंने वहाँ ये किस्सा सुनाया तो वो कहने लगा अब 2.5 मिनट है, अब 3.5 नहीं, अब 2.5 मिनट हैं। और मैंने कहा अरे पागल सुन, जन्नत की हूर का पहला गाना 70 साल का हो। अल्लाह की कसम, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे। उसकी आवाज तुम्हें खींच लेगी, उसकी आवाज में डूब जाओगे, गुम हो जाओगे। और फिर उसका चेहरे को छोड़ो, ये देखो उंगली का ये हिस्सा, मैं सारे लुका आगे दिखाऊं, ये देखो उंगली का ये हिस्सा जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की हूर उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने तारे गायब हो जाते हैं। तो इब्ने अब्बास फरमाने लगे जब उंगली का ये हाल है तो चेहरे का क्या हाल होगा। उसका मेकअप पता क्या है, अल्लाह अपना नूर उसके चेहरे पर डालता है जिससे वो हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा खूबसूरत, पेशाब से पाक, पखाने से पाक, रोने से पाक, दुख से पाक, बीमारी से पाक, बुढ़ापे से पाक, तलाक से पाक, लड़ने से पाक, लड़ाई से पाक, झगड़े से पाक, हमेशा कंवारी, जितने दफा बीवी के पास जाए हमेशा कंवारी, हमेशा। एक जन्नत के हूर और खामिन की आपस में मिलाप की लज्जत को अगर पूरे आदम की औलाद पर तकसीम किया जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। मजे तो आगे आ रहे हैं, यहां क्या है। और उसका कद कितना है, 130 फुट। तुम्हारा कद भी होगा 130 फुट। और उसको जो लिबास अल्लाह पहनाता है, उसका जो फिराक होता है वो कितना चौड़ा होता है, 3 मील में घूमता है उसका फिराक, 3 मील में, 3 मील में। और एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है। 100 जोड़े उठाएगी कैसे। मुझे ये जर्सी अभी भारी लग रही है गर्मी की वजह से। वो जन्नत के जोड़े और जन्नत के कपड़े को अल्लाह ने नूर से बनाया है, नूर का धागा निकाला है। नूर का वजन कोई नहीं होता, इन लाइटों का कोई वजन है तो 100 जोड़े पहनाएगा। एक कदम जब तुम्हारी तरफ आएगी 1 लाख नखरा दिखाएगी, एक कदम पर। यहां तो ये बेचारी घुंघरू पहनती हैं क्या क्या, फिर वो
رقص سیکھتی ہیں، ڈانس سیکھتی ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہوں کو ویندا ہی کوئی نہیں۔ اور جنت کی حور کو اللہ نے سکھایا ہے، وہ ایک قدم رکھتی ہے تو 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے، اس کو گھنگرو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ اور 130 فٹ لمبے اس کے بعد ہوتے ہیں جو یہاں سے چلتے ہیں یہاں تک آتے ہیں، اور ان میں موتی ہوتے ہیں، اس میں جوئیں نہیں ہوتی، اس میں موتی ہوتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگ جاتی ہیں اس کی روشنی سے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت روشنیوں سے پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو تمہارے دائیں بائیں بٹھایا ہوگا، اور پھر عینا اور پھر لائبہ، کیا کمال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر عینا کو لوگ دیکھ لیتے اور موت زندہ ہوتی تو سب مر جاتے۔